قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود متعدد مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ متعدد مقامات پر قرآن پاک کے بارے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ لوگ اس کی مثال لانا چاہیں، اس کی کوئی نظیر پیش کرنا چاہیں، تو یہ لوگ اس کی مثال یا اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں اس مقصد کے لیے کہ وہ قرآن کی کوئی مثال لانا چاہیں تو یہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اب اس میں جہاں اور بہت سی چیزوں کا حصہ ہے، وہاں اس بات کا بھی حصہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی کا جو معجز ہونے کا جو مقام ہے، جو معجز ہونے کی جو حیثیت ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دراصل ایک کتاب نہیں بھیجی، ایک معجزہ بھیجا ہے، اور وہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، ان کی لاٹھی اور اس کے اژدہا بننے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو معجزانہ حیثیت ہے قرآن کریم کی، یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور ہمارے سامنے یہ ہونی چاہیے۔ اب جہاں تک اس لیے ہم عربی زبان پڑھتے ہیں، پھر عربی زبان کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ کمالات ہیں اس زبان کے اندر جو باقی کسی زبان کے اندر نہیں پائے جاتے، جو باقی کسی اور زبان کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اس لیے جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کی معجزانہ حیثیت کو دیکھتے ہیں، اس کے معجزانہ مقام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات مل جاتی ہے، اور ہم بڑے واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اب پھر یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو سمجھ کون سکتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ آپ حضرات نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، شاعری نہیں سکھائی، اور وما ينبغي له، اور یہ آپ کی شایان شان بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم کو شاعری کہتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قرآن شاعری ہے، کوئی وحی نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اب اگر ہمیں خود یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ شاعری کیسے ہوتی ہے، عربی زبان سے ہماری واقفیت نہیں ہوگی، شعر کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ شاعری کیسی ہوتی ہے، شعر میں اور نثر میں فرق کیا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ جج کیسے کریں گے کہ قرآن کریم شاعری ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم اگر معجزہ ہے، اس کا معجزہ ہونا ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے اندر وہ کون سی ایسی عجیب بات ہے جو دنیا کے اور کسی کلام میں نہیں پائی جاتی؟ تو یہ ساری باتیں تو گویا عربی زبان میں آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ سب حضرات کے پڑھنی ہم نے الطریقۃ العصریہ ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں قرآن کریم پر۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل ہم عربی زبان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ عربی
ذریعہ ہے قرآن کریم تک پہنچنے کا اور قرآن کریم کے معنی اور مضامین سیکھنے کا۔ اگر عربی زبان میں یہ حیثیت نہ ہوتی، یہ درجہ نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی تو ہم عربی کیوں سیکھتے؟ ہم عربی کیوں سیکھتے؟ اس وجہ سے ہم عربی زبان کی طرف بھی اسی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہی عربی دراصل ہمیں قرآن کریم کے قریب لے جاتی ہے، قرآن کریم کے سیکھنے کا ہمارے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی اس کے اندر تو پھر ہم عربی نہ سیکھتے۔ تو بہرحال یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم عربی زبان کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو یہ میوٹ ہونا چاہیے، آپ سب حضرات کا جو مائک ہے، دوسری آوازیں اس میں نہیں آنی چاہیے، اس کو ذرا دیکھا کیجیے۔ تو اس زمن میں اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی، پھر عربی کا ایک، ہر زبان جب سیکھتے ہیں تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، گرامر ہوتی ہے اس کی۔ تو جب قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے جب ہم عربی کی طرف جائیں گے تو پھر عربی کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے گرامر، اس کے رولز ریگولیشنز، وہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنا ہوں گی۔ یہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ یہ زبان کے گرامر کے رولز اور اس کے اصول، یہ چیزیں ہمیں سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں تک یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اسکرین پر یہ کتاب نظر آ رہی ہوگی، تو آپ نشاندہی کر دیجیے آپ حضرات۔ تو جی استاد جی نظر آ رہا۔ جی جزاکم اللہ۔ تو اس حوالے سے عربی زبان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ہم قرآن کریم کی ایک خوبی میں عرض کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور بڑی عجیب ہے۔ اس میں بڑی عجیب بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لا تنقضی عجائب، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کے اندر اتنے ونڈرز ہیں، اتنے عجائبات ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی دنیا میں جب بین الاقوامی دنیا کو عجائبات ڈھونڈنے پڑے تو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں 7 ونڈرز ہیں۔ 7 ونڈرز کے نام سے آپ معروف ہیں، متعارف ہیں، جانتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے عجائب رکھے ہیں، اتنے عجائب رکھے ہیں کہ وہ عجائب دن بدن مزید منکشف ہوتے رہیں گے، ڈسکور ہوتے رہیں گے۔ ہر نئے دور میں، نئے زمانے میں نئے نئے عجائب انسانوں کے سامنے آتے رہیں گے، نئے نئے راز، نئے نئے سیکرٹس قرآن کریم کے انسانوں کے سامنے کھلیں گے، نئے نئے راز انسانوں پر منکشف ہوں گے۔ تب ان رازوں کو منکشف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ذرا عربی زبان سے آگاہ ہو تاکہ زیادہ راز اس کے اوپر کھلیں۔ ترجمے سے جتنا انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا قرآن پاک کے ساتھ، اسی قدر اس پر اللہ تعالیٰ کے راز زیادہ کھلتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جتنا انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا، براہ راست تعلق ہوگا قرآن کریم کے ساتھ، اسی قدر انسان کے اوپر اس کے راز زیادہ کھلیں گے۔
اور جتنا انڈائریکٹ ہوگا اس قدر کم پڑیں گے. اس لیے عربی زبان کو سیکھنا یہ یوں ہی سمجھیے جیسے ہم عربی زبان نہیں سیکھ رہے، قرآن کریم سمجھنے کا ایک سورس حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی زبان، قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ کنورسیشن کر سکیں، براہ راست قرآن کریم کے ساتھ ہم بات کر سکیں، قرآن ہم سے بات کرے، ہم قرآن کریم سے بات کریں. یہ بات، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں چند باتیں ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں. یہ اس کتاب کے شروع میں 4 نمبر صفحہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مقدمہ، دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو. یہ جو کتاب ہے یہ دراصل ہمارے علماء کرام جو پاکستانی علماء ہیں انہی میں سے ایک شخصیت کی لکھی ہوئی ہے. شروع پہلے صفحے پر ان کا نام بھی یہاں پر مینشن ہے، الدکتور عبد الرزاق اسکندر. اور اگر آپ کے علم میں ہو تو گزشتہ سال ہی ان کا انتقال ہوا ہے پاکستان میں. یہ جامعہ نیچے لکھا ہوا ہے الناشر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان. تو بنوری ٹاؤن یہ بہت بڑا ایک مدرسہ ہے، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، وہاں کے یہ محتمم بھی تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ وہیں کے پڑے ہوئے تھے. جب اس کے بانی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدرسہ بنایا تو یہ وہاں کے طالب علم تھے. بعد میں پھر یہ مصر چلے گئے، جامعۃ الازہر سے انہوں نے علم حاصل کیا، عربی زبان سیکھی، پھر واپس دوبارہ مولانا یوسف بنوری نے جو ان کے استاد تھے انہیں واپس بلا لیا کہ آپ پاکستان میں ہی پڑھائیں. اور بہت بڑی ایک شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑا علم، تقوی، پرہیزگاری اور وہ خوبیاں عطا کی تھیں جو اب شاید آنے والی نسلوں میں تو ہمیں ملیں گی بھی نہیں. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پاکستانی عالم کی تصنیف ہے جو عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے کورس کا حصہ بنائی گئی ہے. اس کتاب کے حوالے سے تو اتنی بڑی قداور شخصیت، ان کی یہ کتاب، اور پھر انہوں نے اپنے پورے تجربے کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ اس کتاب کو لکھا بھی. اور یہ کتاب شروع ہوئی ہے تقریباً، اس کے اوپر آپ نیچے ڈیٹ دیکھیں 1409، یہ نیچے حضرت کا جہاں نام لکھا ہے 1409 اور 1989، 1989، 89 سے لے کر آج 22 تک 22 اور 11 تقریباً 33 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو منظر عام پر آئے، 33-34 سال ہو گئے. تب سے یہ کتاب کورس میں شامل ہے، نصاب کا حصہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ بہت دفعہ پڑھائی جا چکی ہے. تو آج ہم 2 لفظ سیکھیں گے بنیادی طور پر، 2 بلکہ 3 لفظ سیکھیں گے ابتدائی طور پر. اس کو دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کوشش کریں آپ حضرات کے جو آپ کی ووکیبلری جو ہے، اس میں چند باتیں اس کتاب کے طریقے میں شامل ہیں. ایک یہ کہ نئے الفاظ ہر سبق میں دیے جاتے ہیں، اور ہر سبق کے اندر نئے الفاظ شامل کروائے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے ووکیبلری میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر مشق بھی ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ جو الفاظ یہاں پر ہیں وہ آپ کی روزمرہ کی زبان کا بھی حصہ بن جائیں. گھر میں ادھر ادھر آپ ان کو استعمال بھی کریں ان الفاظ کو. اور آگے، اور پھر یہ کہ اس کتاب کو پڑھنا آسان اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ان سارے الفاظ کا اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہوتا ہے. تو زبان کوئی بھی ہے وہ ظاہر ہے کہ بولنے سے، مشق سے
ایکسرسائز کرنے سے، مزاولت سے ہی آتی ہے. جتنی زیادہ انسان محنت کرتا ہے اسی قدر اس زبان کے ساتھ انسان کی وہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. تو الدرس الاول، الدرس الاول کا مطلب، درس کہتے ہیں سبق کو، اول کا مطلب ہے پہلا. الدرس الاول پہلا سبق. یہاں ایک کتاب، کتاب کا معنی، کتاب کا مطلب کتاب، آگے ہے قلم. قلم کا معنی پینسل یا پین، جو بھی. قلم بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. دونوں لفظ ایسے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ ہماری اپنی زبان میں ہی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو خود عربی زبان سے ماخوذ ہے. اس لیے ہمارے لیے اس لیے ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو کتاب اور قلم یہ دو الفاظ ہیں. حاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، حاذا کا معنی یہ، دس. حاذا کا معنی یہ. آگے فرماتے ہیں حاذا کتاب. اب آپ حضرات ٹھیک ہے، تو حاذا کتاب، یہ کتاب ہے. حاذا کتاب، یہ کتاب ہے. جی حاذا قلم، جی اس کا ترجمہ بھی لکھتے ہیں، بول دیا کریں آپ حضرات بجائے اس کے کہ میں بولوں. جی حاذا قلم، یہ قلم ہے. یہ قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے. حاذا ورق، صفحہ ہے، یہ ورق نہیں، صفحہ نہیں ہے، یہ کاغذ ہے، ہے، یہ کاغذ ہے. جی کاغذ، بڑا کاغذ تو جی بالکل بالکل ٹھیک. ما حاذا، یہ اب یہ کوشچن، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے. آگے سوال کوشچن مارک لگا ہوا ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے. آگے ہے ما حاذا، پھر سوال ہے کیا مطلب ہوگا اس کا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حاذا کتاب، یہ کتاب ہے. یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے. یہ ما کتاب حاذا، ہے. دوبارہ آگے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حاذا قلم، کیا ہے، یہ قلم ہے. ما حاذا، پھر آگے ہے حضرت یہاں پہ یہ کیوں کیا لگا ہے؟ رہے ہیں؟ یہ ہاں کیا یہ ہے. کیا ہے؟ حاذا کرسی، یہ کرسی یہ ایک کرسی ہے. یہ کرسی ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ حاذا آگے مکتب. حاذا مکتب، یہ مکتب ہے. یہ کیا ہوتا ہے. یہ میز، میز، مدرسہ. جس کو ڈیسک کہتے ہیں نا، ڈیسک، ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں. صفائی، ڈیسک کو بھی کہتے ہیں. یہ ایک مدرسے کو. میز جی جی، ہے. جی ما حاذا، یہ کیا ہے؟ حاذا کیا ہے؟ بابن، یہ دروازہ ہے. یہ دروازہ ہے. ما حاذا، یہ کیا ہے؟ حاذا شباکن، یہ کھڑکی ہے. یہ کھڑکی کھڑکی ہے. ہے. یہ ونڈو شریف. کھڑکی، ما حاذا، یہ کیا ہے. یہ کیا ہے، حاذا جدار، یہ دیوار یہ ہے، دیوار ہے، دیوار ہے. دیوار، حاذا طالبن، یہ طالب علم ہے. ہے، یہ ایک طالب علم ہے. یہ ایک طالب علم ہے. طالب علم ہے. حاذا استاذ، یہ استاد ہے، جی یہ ایک استاد ہے، جی ہاں. حاذا خادم، ایک خادم ہے. جی من حاذا. کون ہے، یہ کون ہے، جی میرا خیال ہے مائک زیادہ کھل گئے ہیں ابھی، تو شور ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا آگے السلام دیکھیں. علیکم. بہت لوگ بول رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. جی آپ حضرات اپنے اپنے مائک جو ہے نا آف کر لیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جی باقی بھی تو من حاذا. اب یہاں دیکھیں فرق نوٹ کریں.
من ہاذا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اب فرق یہ ہے کہ ما کے ذریعے سے جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں آتی ہے کوئی چیز، کوئی چیز. اور جب کسی انسان کے بارے میں، کسی ذوی العقول یعنی عقل رکھنے والی کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہاں جواب میں وہاں سوال ہوگا من کے ساتھ. تو ما اور من میں یہ فرق ہے. جی یہاں پہ کوئی سوال کرنا ہے زوبیہ صاحبہ نے؟ تو من. السلام علیکم. السلام علیکم قائد صاحب. جی فاض صاحب یہ کون سا مضمون چل رہا ہے اور کتاب کون سی ہے؟ میں کتاب نے ابھی ہے جوائن کیا ہے. الطریقۃ العصریہ، عربی زبان کے بارے میں یہ کتاب ہے، عربی زبان سیکھنے کے لیے. اور وہ ابھی ہم نے شروع کیا. آپ دیر سے آئی ہیں. جی وجیہہ قاری صاحب. منظور فرمائیے. آپ کو کیا پوچھنا؟ میں نے مکتب کا کنفرم کرنا تھا. میز بتایا آپ نے یا اسکول؟ میز. میز اوکے سر، تھینک یو. السلام میز یا علیکم سر. انگریزی میں اس کو ڈیسک کہتے ہیں. یہ ہاتھ کھڑا کر کے پھر سوال ہوگا، اور جو جن کا سوال ہو جائے وہ اپنا ہینڈ لوئر کر دیں، ورنہ کھڑا کھڑا تھک بھی سکتا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. کائنڈلی من اور ماں میں فرق بتا دیں. جی جی، ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو غیر ذوی العقول ہو، یعنی جو عقل نہیں رکھتی جو چیزیں. اس لیے آپ دیکھیں جب سوال ہو نا ما ھذا یہ کیا ہے، تو جواب میں کہیں کتاب ہے، کہیں قلم ہے، کہیں کرسی ہے، کہیں میز ہے، کہیں دروازہ ہے، کہیں کھڑکی ہے، اور کہیں دیوار ہے. پہچان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. لیکن جب من کے ذریعے سوال ہو رہا ہے تو وہاں کیا جواب آ رہے ہیں آگے؟ طالب علم، استاد، خادم، آدمی، لڑکا. تو گویا جو عقل رکھنے والی چیزیں ہیں جب ان کے بارے میں سوال کریں گے ہم، مثلا آپ کسی بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ تو کس سے کیا پوچھیں گے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ نہیں سر. من کیا کہیں گے؟ ہاضا. من ھذا. من ھذا. جی. جاندار چیزوں کے بارے میں اگر سوال کیا جاندار جائے چیزوں کے بارے میں من سے سوال ہوگا، اور اور بے جان کے لیے ماں کے ذریعے بے جان چیزوں کے کا جزاک اللہ سوال سر. کیا جاتا ہے. جی تو من ھذا یہ کون ہے؟ نیچے آیا من ھذا، ھذا طالب، یہ طالب علم ہے. ھذا طالب، یہ طالب علم ہے. آگے پھر سوال آ رہا ہے من ھذا. جی آگے یہ اس کا کون ہے؟ جواب کیا؟ یہ کون ہے؟ ھذا استاذ، یہ کیا ہے؟ یہ استاد یہ ہے. یہ استاد ہے. استاذ ہے. آگے پھر ہے سوال اب جی من ھذا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جی باب ھذا کا معنی خادم. دروازہ ہے، مکتب میز ہے، اس کو ڈیسک بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حور العین نے سوال کیا، جی ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی من ھذا، ھذا خادم، یہ کون ہے؟ خادم ہے. خادم ہے. یہ خادم ہے. یہ خادم ہے. من ھذا آگے ہے ھذا رجل، کون یہ ہم یہ آدمی ہے. یہ آدمی آدمی. ہے. آدمی ہے. رجل آدمی کو کہتے ہیں. تو شباک، یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ شباک، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں. شباک کھڑکی. تو آپ لوگ اس کو ساتھ لکھتے بھی جایا کریں، بہتر ہوتا ہے، تاکہ جو آپ کی جو ووکیبلری ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ بھی بڑھتی رہے. من ھذا، ھذا رجل. من ھذا، ھذا ولد. ولد کا معنی لڑکا. لڑکا. بیٹا. جی بیٹا. بیٹا لڑکا. جی ہاں. جی جی جانور، یہ سوال آیا ہے ام عائشہ کی طرف سے کہ جانور کا حکم کیا ہے. جدار کا معنی دیوار. تو یہ جو جانور ہیں نا جتنے بھی، یہ غیر ذوی العقول شمار ہوتے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں اگر ہم نے سوال کرنا ہو تو ماں سے کریں گے. جیسے ہم پوچھیں ما ھذا تو جواب میں کہیں ھذا اسد، یہ شیر ہے. ٹھیک ہے. ما ھذا، ھذا کلب. ٹھیک ہے.
یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ غیر ذوی العقول یا بے جان چیزوں کے حکم میں ہے. اصل میں جو عربی کی تعبیر ہے وہ جاندار اور بے جان کی نہیں ہے. عربی کی تعبیر عقل والے اور بے عقل بغیر عقل والے. تو اس لیے ماں کے ذریعے سے سوال جانوروں سے بھی کر سکتے ہیں. حاضہ سعید، یہ ایک سعید ہے، یہ اس پہ ایسے پڑھیں گے استاد جی؟ جی ھذا سعید، یہ ایک سعید ہے یا یہ سعید ہے؟ یہ سعید ہے. ھذا محمود، یہ محمود ہے. اچھا یہ محمود ہے. هذا حامد، یہ حامد یہ ہے. حامد ہے. یہ حامد ہے. جی اور تو یہاں تک مکمل ہو گئے. یہ سر نے کہا ہے کہ یہ شباک نہیں ہے، شباک. شباک کا معنی ہوتا ہے کھڑکی. شباک کا معنی ہوتا ہے کھڑکی. اور رجل، رجل کہتے ہیں آدمی. ھذا رجل، یہ آدمی ہے. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. استاد جی ولد ہم لڑکے لیے، ولد ہم بیٹے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں. جی ایمن شفیق صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی سر ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک کا ہے، یہ ایک کرسی ہے، تو ہم ایک کا ورڈ یوز کریں تو پلورل کے لیے کیا یوز ہوگا؟ اصل میں یہ جو الفاظ ہیں جتنے بھی یہاں یہ سنگولر یوز ہو رہے ہیں. ھذا بھی اور طالبن بھی، کیونکہ ھذا کی جمع کچھ اور ہے اور طالب کی جمع بھی کچھ اور ہے. الفاظ اوکے. اور استعمال سر ہو رہے ہیں سیکنڈلی واحد. وہ کیب کی ہمیں پراپر ڈکشنری سیپریٹ نہیں ملے گی وتھ ٹرانسلیشن؟ نہیں، اس کے اندر اصل میں یہ سہولت موجود ہے. جتنے بھی الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی وہ خود بتا رہے ہیں. آگے دیکھیے گا. جزاک اللہ. جی جی بنت عبداللہ آپ کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد صاحب یہ حاضہ کتابوں کے ساتھ ہمیشہ ہم ایک لگائیں گے، یہ ایک کتاب ہے. ویسے واحد ہے، ایک لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے، کوئی ایک سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے تو کتاب خود واحد ہے. تو اور استاد صاحب جو ملائکہ ہوتے ہیں اور جن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ذوی العقول میں آئیں گے؟ جی ملائکہ، جن اور انسان یہ ذوی العقول میں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے غیر ذوی العقول ہیں. وہ ماں کے ذریعے سے سوال ہوگا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی تو یہ جو جانور ہیں یہ مطلب یہ کہ ہماری کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں، وہ دوسرا کیٹیگری ہے، ان کی دائرہ دوسرا ہے. اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کنسیڈر کریں. اللہ. تو آگے آ رہے ہیں الفاظ اور اس کے کچھ معنی ہیں. کرسی، کرسی کا معنی کیا ہوگا بھائی؟ کرسی ہوگا. کرسی کا معنی کرسی. یہ لکھ بھی رہے ہیں نا آپ حضرات، مشکل الفاظ. جی. عمود، عمود کا معنی ستون. ستون. جی سقف کا معنی کیا ہے؟ چھت. 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 کأس کا معنی پیالہ. پیالہ یا گلاس بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، پیالہ یا گلاس. ورق کا معنی کیا ہے؟ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. کاغذ. جی حرا سردار صاحبہ کوئی سوال؟ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ زویل کچھ ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ جو جن کے اندر عقل ہوتی ہے اور جن کے لیے جن میں عقل نہیں ہوتی ہے، تو وہ ورڈ وہ کیا کرنا ہے؟ وہ لکھ لیجیے بیکاز اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا آپ بول رہے ہیں. اچھا یا پھر اس ذوی العقول، ایک منٹ میں لکھ دیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں آ گیا. جی جی اب تو 2-3 لکھے گئے ہیں. اچھا جی ذوی العقول
تو ورق کا معنی کاغذ، تلمیز کا معنی کیا ہے بھائی؟ شاگرد شاگرد، طالب علم، شاگرد۔ خادم کا معنی خدمت گزار خدمت گزار، جس کو آپ نوکر کہتے ہیں، یہاں پہ معنی اس کا کیا گیا ہے۔ معلم، معلم کا معنی استاد استاد۔ جی عریشہ منیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے یہ عمود کے معنی بتا دیں۔ عمود کا معنی ستون، ستون۔ جی جی اور یہ سقف کے کس کے؟ سقف سقف، سقف کا معنی سقف نہیں بولنا، سقف قاف جو ہے نا ساکن ہے، اس کا معنی ہے چھت۔ جی سطح اور جی کاس کے معنی؟ کاس کا معنی گلاس یا پیالہ۔ سقف کہتے ہیں چھت کو، اور جی معلم کا معنی؟ معلم کا معنی کیا ہوگا بھائی؟ پڑھانے والا استاد، معلم کا تعلیم معنی دینا۔ معلم۔ جی یوسف یہ نام ہے، یوسف یہ نام ہے۔ اور حارس، حارس کا معنی چوکیدار، حارسن، حارس کا معنی چوکیدار تلمیز کا معنی شاگرد، تلمیز یہ تو والے صاحبہ، تلمیز کا معنی شاگرد۔ جی آگے ہے حارس، حارس کا معنی چوکیدار، چوکیدار۔ جی آگے ہے، اب کہتے ہیں اس سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ کرسیون کیسے کہیں گے؟ ہزا کرسی ہذا کرسی۔ یہ مائک کافی زیادہ اوپن ہو گئے ہیں، آف کر دیں۔ ہذا کرسیون، یوسف کا کوئی معنی نہیں ہے، یوسف نام ہے۔ استاد جی جی سقف چھت کی نچلی سطح کے اوپرلی سطح ہوگی، نیچے والی، جو ہم نیچے بیٹھے ہوں کمرے میں تو جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب اس کے جملے بنائیں ہاذا کے ساتھ لگا کر۔ کرسیون کیا کہیں گے؟ عمودن، جی سقفن، کأسن، ورقن، هذا ورق، تلمیزن، هذا تلميذ، هذا تلمیز، خادمن، هذا خادم، جی هذا خادم، معلمن، هذا معلم، جی یوسف، من يوسف، هذا یوسف، ٹھیک ہے۔ حارسن، اچھا حارس کا معنی کیا تھا بھائی؟ حارس کا معنی چوکیدار۔ جی سر مجھے یہ تلمیذ کے معنی بتا دیں۔ تلمیذ کا معنی شاگرد، تلمیذ کا معنی اور کاس کے معنی؟ شاگرد، کاس کا معنی پیالہ یا جام۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ الفاظ آ رہے ہیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ پینسل ہے، ہزا قلم ہذا قلم، یہ قلم کھڑکی ہے، الرصاص ہزا شباک ہذا شباک شباک نہیں، شباک، با پر تشدید ہے، لفظ کیا استعمال ہوگا؟ شباک، با کے مشدد ہونے کے ساتھ۔ یہ دیوار ہے، جدار یہ ستون ہے، ہذا عمود، جی یہ لڑکا ہے،
هذا ولد. ولد. یہ مرد ہے. هذا رجل. هذا رجل. رجل. هذا ولد. جی ولد. هذا رجل. اچھا جی. رجل. یہ باپ ہے. جی هذا والد. هذا والد. 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 اچھا یہ هذا سعيد. یہ سعید ہے. هذا هذا سعيد. یہ مدرس ہے. هذا أستاذ. هذا معلم. هذا معلم یا مدرس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ عالم ہے. هذا عالم. هذا عالم. چلے اب اس کو اپنے مائک بند کر دیں سب. استاد جی کیا بتایا اس کا؟ یہ مدرسہ ہے؟ مدرسہ نہیں ہے بھائی، مدرس. مدرس کہتے ہیں وہ یہ جو مدرس ہے. سبق پڑھانے والا ہو. مدرس ہے. جی جی مدرس. مدرس اس کا معنی سبق پڑھانے والا. یہ مائک بند کر دیں. شاباش. اچھا جی اب آپ لوگ سنیں ذرا توجہ سے، پھر سوال کریں گے آپ سے. یہاں پر کچھ اصطلاحات بتائیں گے اب آپ کو جو اس سبق میں استعمال کی گئی ہیں. ان اصطلاحات سے متعارف کروائیں گے. عربی قواعد یا گرامر کی چند اصطلاحیں. بند کر دیں سب حضرات اپنا مائک، میوٹ کر دیں اس کو. 2 لوگ رہ گئے ہیں، وہ بھی کر دیں. جی تو عربی قواعد کی چند اصطلاحیں. نمبر 1 اسم اشارہ. وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اصل میں ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ جب انگریزی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں دس یا دیٹ. قریب کے لیے آپ دس استعمال کرتے ہیں، دور کے لیے آپ دیٹ استعمال کرتے ہیں. تو ہاذا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس میں اشارے کے لیے، اور جس کو کہا جاتا ہے اسم اشارہ، یعنی وہ اسم جو اشارے کے لیے استعمال ہو، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے ہاذا کتاب. اب ہاذا میں 2 باتیں ہیں. ہاذا ایک تو واحد ہے، جمع نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے زیادہ کتابیں کہنی ہیں تو اس کے لیے ہاذا نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر اس میں اشارہ بھی جمع لانا پڑے گا. اور دوسری طرف دوسری بات یہ کہ ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر اس پہلے سبق میں آپ نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری مذکر مثالیں ہیں، مؤنث نہیں ہیں. تو ہاذا میں تو یہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. اور آگے کچھ اسما ذکر کیے جا رہے ہیں، کچھ الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اشارہ کے ساتھ لگا کر. جیسے رجلن ہے تو رجلن کے ساتھ اب ہاذا لگائیں گے تو کہیں گے ہاذا رجلن. فرس ہے تو آپ کہیں گے ہاذا فرسن. اب فرس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، الفاظ کے معنی آگے آ رہے ہیں، اس میں وہ آپ کو بھی بتا دیں گے کہ فرس کا معنی کیا ہوتا ہے. فرس ویسے کہتے ہیں گھوڑے کو. آپ لوگ لکھ لیجئے فرس گھوڑا، یہ لکھ دیا ہے سائمہ عباس صاحبہ نے. تو فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. حجر، یہ لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ جب حرم کا ذکر آتا ہے، حرمین شریفین کا، تو حجر اسود تو حجر کہتے ہیں. یہ اب آپ حضرات نے بول کر جواب نہیں دینا، یہاں کمنٹ باکس میں لکھ کر جواب دینا ہے، جو بھی جواب دینا چاہے.
تو حجر کہتے ہیں پتھر کو. حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو کہا جاتا ہے جی. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آگے لفظ آ رہا ہے ماءن. یہ بھی ہم ماء زمزم، ماء کا لفظ بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں، پانی. پانی، ماء پانی کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ 4 الفاظ ہیں. جب تو ہاذا ان سب کے ساتھ اگر ہم لگائیں تو رجل، ہاذا رجل یہ مرد ہے. ہاذا فرسن، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ لکھنا ہے، بولنا نہیں. ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے. اور اس کے بعد آگے ہے ہاذا حجر، یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے. شاباش، یہ پتھر ہے. ہاذا ماء، یہ پانی ہے، یہ پانی ہے. تو اب وہ آپ کو آگے فرق بتا رہے ہیں ما اور من کے درمیان. ابھی آپ حضرات سوال کر رہے تھے، وہ خود بتا رہے ہیں. ہاذا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد کا معنی واحد اور مذکر کا معنی یعنی نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور مذکر کے بھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کہ وہ نزدیک ہو. مؤنث کے لیے آگے آ جائے گا، جلدی نہ کریں. بس وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. زیادہ علم ایک دم ڈالنے کی کوشش کریں گے تو منہ چل جائے گا، ہضم نہیں ہو سکے گا، بد ہضمی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ شبہ ہو رہا ہو کہ شاید استاد جی کو نہیں آتا تو یہ شبہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے نہ آتا ہو واقعتا. سر جی کوئی بات نہیں جی. سر آگے جی تو جب فرمائیں. سر جی جب کوئی چیز نزدیک ہوگی تب ہم ہاذا یوز کریں گے، دور جی کے لیے جی، نہیں. دور کے لیے نہیں، دور کے لیے الگ الفاظ ہیں. اوکے، جزاک اللہ. جی، دور والے آگے آ جائیں گے، بس جلدی نہیں کرنی. علم کا اصول یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ اپنے ہاضمے کے بقدر لیں گے تو ہضم ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اور زیادہ لیں گے تو پھر بد ہضمی شروع ہو جائے گی. تو ماں کا معنی اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جی لکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا، لکھیں اس کو، بالکل لکھیں. اور دور کے لیے ذالکہ آتا ہے. ماشاءاللہ یہ ہماری فوزیہ صاحبہ کو پتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ آتا ہے. من، اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. چلیں انسان سمجھ لیں، یا جو ہم نے اصطلاح بتائی تھی آپ کو ذوی العقول یعنی عقل والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو ماں کا استعمال ہوتا ہے چیز کے بارے میں، اور من یہ کیا ہوتا ہے؟ من یہ اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے یا عقل والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. آگے اس لفظ میں، اس سبق میں، اس درس اول میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بتا رہے ہیں. ہاذا کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ آپ لوگ کوئی ایک طالبہ جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ چیزیں دہرا لیں، کوئی ایک، دو بھی نہیں ہونی چاہیے. ام عمارہ آپ کریں جی. ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاذا یہ مذکر کے لیے.
ما اور हाजा ये क्या है हाजा ये क्या है? نہیں، سب نہیں بولیں گے، دیکھیں نا، بولنا ایک نے ہے جس کو ہم اجازت دیں گے. جی پر میں- میرا نام لیا گیا تھا. جی جی آپ پڑھیں، یہ دوسروں کو میں نے یہ عرض کیا ہے، آپ پڑھیں. ما ہاضا یہ کیا ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ مکتب، مکتب میز. میز یا تپائی، جی یہ جس کے اوپر ہم کتاب بھی بابن. رکھتے پڑھتے ہوئے، جی جی کتاب رکھتے ہیں جس کو ڈیسک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹا سا میز بھی کہتے ہیں، تو جی مکتب ہوتا ہے. جی آگے بس آپ بس کریں آگے. مہک سلطان آپ پڑھیں جی، جزاکم اللہ. جی 3 سر. الفاظ پڑھنے ہیں آپ نے، 3 باب الفاظ. باب دروازہ. باب دروازہ، جی. جداد دیوار. جدار دیوار، ٹھیک ہے. اور فرس گھوڑا. فرس گھوڑا، ٹھیک ہے. فرس گھوڑا. جی. جی کاس آگے پڑھیں. پیالہ بس گلاس. بس بس یہ چوتھا ہے. 3 جی الفاظ سر. سے زیادہ نہیں پڑھنا آپ نے. جی سر. عائشہ سہیل. کاس، جی. رجل مرد، ٹھیک ہے. کاس پیالہ یا گلاس. ولد لڑکا، جزاکم اللہ. جی آگے نیچے ہے بشرا رائے، وہ پڑھیں جی. من ہاضا یہ کون ہے؟ امود. نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے. جی. عمود کا معنی ستون. ستون، ٹھیک ہے. سقف. سقف، سقف نہیں. سقف. جب آپ سقف پڑھیں گے تو وہ عربی نہیں رہے گا، وہ کوئی اور کوئی چائنیز یا کوئی اٹالین زبان بن جائے گی. سقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھت. چھت، جزاکم اللہ. جی. رباب فاطمہ آگے پڑھیے. حجر حجر نہیں، حجر نہیں، حجر. ما جیم کا فتحہ ہے، جیم پر فتحہ پڑیں گے. حجر، جی. حجر حجر کا معنی، ما پانی. حجر کا معنی پتھر، ٹھیک ہے. پتھر. جی ٹھیک ہے. ما پانی. ماء پانی. کلم الراسا رصاص، کلم قلم. الراساس. قلم نہیں ہے، قلم الرصاص. قلم الرصاص اس کا کلم معنی الراساس پینسل. جی عاتقہ رفیع پڑھیے آپ. ابن والدن باپ، ابن ولدن بیٹا، شباکن کھڑکی، حارسن ایک منٹ چوکیدار. ابن باپ، ابن یہ 2 الفاظ ہیں باپ کے لیے، ابن اور والد. ابن والدن باپ، ابن بیٹا، ولدن بیٹا، جی. باکن کھڑکی، حارسن چوکیدار. حارسن چوکیدار، جزاکم اللہ. تو یہ الفاظ ہیں، یہ آپ کی گویا نئی ووکیبلری ہے. بہت سے الفاظ آپ کے لیے نئے ہوں گے اور آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں یہ سب کچھ پہلے سے آتا ہو، تو اس کو بہرحال اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں، یاد کریں. کل ہم ابتدا میں کچھ سنیں گے. پہلا سبق ہم نے آج مکمل کیا ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی اسائنمنٹ یہی ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کی میمورائزیشن، یا آپ نے اس کو اپنی میموری کا حصہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں اس کو لکھ بھی لیں ایک دفعہ، کیونکہ لکھنے سے جو یہ چیز ہے. سبق کل سنا جائے گا؟ جی انشاءاللہ ضرور سنا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی کیا اس کے نوٹس بھی ہم بنا کے اسائنمنٹس تو وہ بھی دکھانی ہوں گی؟ نہیں دکھانے نہیں ہوں گے، لیکن کوشش یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہے یہ سر فرما رہے میرا میرے سے ایک پڑھایا سوال نہیں، ہے انشاءاللہ آپ کی باری بھی آ جائے استاد جی یہ سارا سبق لکھنا جی جی آپ لکھیں اپنی یادداشت کے لیے انشاءاللہ. کل بھی سر یہ سبق اسی ٹائم پر ہوگا 7:30 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے 7:30 بجے جی جزاک آپ اللہ. حضرات کوشش کریں بر وقت تشریف لیں اور ٹائم پہ سبق شروع ہو جائے گا. جتنا زیادہ آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں گے، جتنا دھیان سے بیٹھیں گے، اسی قدر انشاءاللہ فائدہ بھی زیادہ ہوگا. اصل بات یہ ہے جی کہ آج کل کا جو انسان ہے اس کی ایک جگہ پر توجہ کہیں پوری طرح سے وہ لگا نہیں سکتا، یہ اس کے بڑے پرابلم ہیں. تو جتنی زیادہ دھیان سے اور توجہ سے بیٹھیں گے اسی قدر فائدہ زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنائے اور آمین آخرت میں بھی ہمیں اس سے فائدہ دے اور دنیا میں بھی. آمین جزاکم آمین. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اگلے استاد وعلیکم تشریف السلام. لائیں گے.